پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کے پاس آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں پر فرضی دعوے کرنے کا کوئی قانون یا اخلاقی جواز نہیں۔ اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ترجمہ دفتر خارجہ۔ بھارتی آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان اپنے ملک کی ڈیفالٹ پوزیشن کے مردہ گھوڑے کو شکست دینے کی فضول مشق ہے، اور کہا گیا کہ پاکستان پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کے رد عمل کا الزام لگانا انتہائی دوغلے پن کا کلاسک معاملہ ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا اور کہا کہ بھارتی آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کو دہشت گرد مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ یہ بھی بولے کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان اپنے ملک کی ڈیفالٹ پوزیشن کے مردہ گھوڑے کو شکست دینے کی فضول مشق بھی ہے، اور ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ پاکستان پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کے رد عمل کا الزام لگانا انتہائی دوغلے پن کا کلاسک معاملہ ہے۔ دفاعی تجزیہ کار مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھارتی آرمی چیف نے جو ایک الزام لگایا تھا اسے منافی قرار دیا گیا ہے، ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ مسعود احمد صاحب۔ جی ہاں، دیکھیں، انڈیا تو میرے خیال میں دنیا میں اس وقت سب سے بڑا وہ ملک ہے جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اسٹیٹ کی ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ نہ صرف دیکھیں کہ ٹیررزم وہ پاکستان کے اندر کروا رہے تو بلکہ دنیا بھر میں وہ دہشت گردی میں انوالو ہے۔ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں ابھی دیکھیں وہ پکڑا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر دیکھیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کا تو کلیئرٹی تھی جب انہوں نے پہلی کمانڈ سنبھالی تھی تو ان کا سب سے پہلا وزٹ LOC پہ تھا اور بارڈرز پہ گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے ایک میسج دیا تھا اگر پاکستان کی سوورنٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی از سپریم، اگر کوئی وائلیشن ہوگی انڈیا کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے تو اس کا انہوں نے کہا تھا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو ایک بڑا واضح موقف تھا۔ اور دیکھیں جہاں تک انڈیا کی جو یہ ریٹرکس کی بات ہے، ان کے پرائم منسٹر مودی کی بھی ہم نے دیکھے ہیں، امیت شاہ کی بھی دیکھے ہیں، راجناتھ سنگھ کے بھی دیکھے ہیں، اور یہ وہ سیٹ بیکس جو ابھی ان کو مل رہی ہے ان لیگی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، جس طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سچویشن یہاں پہ کنٹرول کی ہے، 370 کو ختم کیا، 35A کو ختم کیا، اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کیا، 2 الگ یونین ٹیریٹریز بنا دی، لیکن اس کے باوجود جو ان کو ہزیمت چائنیز کے ہاتھوں اٹھانی پڑی، آج 2000 کلومیٹر ایریا گلوان میں چائنا کے پاس ہے، اور تو ان کو وہاں پہ کوئی شرم تو اس وقت آئی نہیں، اور اب دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف سے یہ بھی کہتے ہیں حالات نارمل بھی ہیں۔ مودی صاحب وہاں جا کے ٹنلز کا افتتاح کر رہے ہیں اور ٹنلز بنا رہے ہیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، اور لیکن کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہے۔ اور پھر دیکھیں ٹرانس نیشنل ریپریشن میں ہردیپ سنگھ نجر دیکھو انہوں نے اسیسینیٹ کیا کینیڈا میں، پنوں کو پلاٹ جو تھا وہ اسٹنگ آپریشن میں پکڑا گیا، اور اسی طریقے سے یونائٹڈ کنگڈم میں ایک سکھ تھا، اس کا میں نام ذہن سے نکل گیا، جس کو انہوں نے پائزن کیا، اور یہاں پہ لاہور میں ایک اور سکھ لیڈر تھا پنجور جو تھا، اس کو یہاں انہوں نے مار دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو پاکستان کا اندر کشمیریوں کی اسسمنٹ ہے، یہ انگلینڈ میں یونائٹڈ کنگڈم میں ایک سٹوری انہوں نے کہی تھی گارڈین نے پرابلی کہ 22 کشمیریوں کے اسیسینیشن میں انڈیا اس میں انوالو تھا۔ افغانستان کے اندر سکھ ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے تھے دہشت گردی کے لیے، سکھوں کے قتل میں ملوث رہا، اور افغانستان میں جس طرح کی ان کی مداخلت ہے سب کے سامنے ہے۔ سر ساتھ ہی رہے گا دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حارث صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسے مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا خود دہشت گرد ہے، اور یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے سکھوں کو قتل کروایا اور ہر دوسرے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے انڈیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ انڈین آرمی چیف اتنی بڑی آرمی کو رن کیسے کرتے ہیں، یہ اتنا انفاؤنڈیڈ اور ایک جھوٹ بولتے ہیں۔ گلوبل ٹیررزم میں انڈیا مشہور ہے، گلوبل ٹیررزم اور فائنینشیل ٹیررزم دونوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد امریکن انکوائری ہو رہی ہے، وہاں پر پکڑے گئے پلان کرتے ہوئے، جنہوں نے ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، دنیا نے سب نے دی ہیں، اور اس کے باوجود یہ پاکستان کو بلیم کرتے کہ پاکستان اینڈ کنٹری، یہ تو سب سے بڑا ٹیررسٹ انڈیا اور فائنینشیل ٹیررسٹ انڈیا کر رہا ہے، دنیا میں کر رہا ہے، اور سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک سرونگ
نیول کمانڈر پوزیشن سے تھے، پاکستان میں ٹیررزم کرتے پکڑا گیا، آئی سی جے نے اس کو یہ پاکستان سزائے موت کو بھگت کی بیٹھا ہوا ہے۔ بات یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو ظلم و بربری جو کشمیر میں کر رہے ہیں